بات آتے ہیں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ. اب اگر مریض کو سی کے ڈی ہے، اس کے ڈائلسز ہو رہے ہیں، یا پیشنٹ کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، یا ایچ آئی وی کا مریض ہے، یا اس کی کیمو تھراپی چل رہی ہے، یا ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ کوئی امیونوسپریسو قوت مدافعت کو کم کرنے والی دوائیاں لے رہے ہیں، تو ان میں اگر ہیپاٹائٹس سی سسپیکٹڈ ہو تو الائزا نہیں کروانا، ڈائریکٹ پی سی آر کروانا ہے. جب بھی ہیپاٹائٹس بی یا سی کے ٹیسٹ کروانے ہوں تو بہت سے لوگ صرف وائرل مارکر سکریننگ کرواتے ہیں کیونکہ وہ نسبتاً سستے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، تشخیص کے لیے صرف سکریننگ ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سی کے لیے اینٹی ایچ سی وی الائزا اور ہیپاٹائٹس بی کے لیے ایچ پی ایس اے جی الائزا زیادہ قابل اعتماد ٹیسٹ ہیں، کیونکہ الائزا کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی دونوں بہت زیادہ ہیں. عام طور پر 99% کے قریب ان کے رزلٹ آتے ہیں، اس میں غلط رزلٹ آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. جبکہ اسکریننگ میں دیکھتے ہیں فالس پازیٹیو، غلط طور پہ مریض کو کوئی یرکان نہیں ہوتا لیکن اس میں پازیٹیو آ جاتا ہے، یا مریض کو یرکان ہوتا ہے اور اسکریننگ میں نیگیٹو آ جاتا ہے. تو اس لیے ریکمینڈڈ ٹیسٹ اینٹی ایچ سی وی اور ایچ بی ایس اے جی بائی الائزا ہے. الائزا کے ساتھ ٹیسٹ کرانے ہیں کیونکہ الائزا صرف اینٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور ان مریضوں میں جن کا قوت مدافعت کم ہوتی ہے، امیونو ڈیفیشینٹ لوگ ہوتے ہیں، ان میں اینٹی باڈیز بنی ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ریکمینڈڈ ٹیسٹ امیونو ڈیفیشینٹ لوگوں میں پی سی آر کروانے کا ہے. تو آج کی ویڈیو کی سمری یہ ہے کہ عام افراد جو ٹیسٹ کروائیں وہ الائزا کے ساتھ کروائیں، کیونکہ الائزا بہترین ابتدائی ٹیسٹ ہے. جبکہ جو ڈائلسس کے مریض ہیں، جن کی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، یا جن کو ایچ آئی وی ہے، یا کسی بھی طرح سے وہ قوت مدافعت جن کا کم ہے، اور ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرانا ہو تو ڈائریکٹ ایچ سی وی آر این اے بائی پی سی آر کروائیں. شکریہ.